میں حسین آئے تو جھک جاتا ہے سر، ایسے زندہ تو فقط اہل نسب ہوتے ہیں۔ ظالم ایک روز مٹاتے ہیں اپنے ہی نشان، ظالم ایک روز مٹاتے ہیں اپنے ہی نشان، حق کے پرچم تو ہمیشہ ہی بلند ہوتے ہیں، حق کے پرچم تو ہمیشہ ہی بلند ہوتے ہیں۔ ظالم تعداد میں ہو کتنا ہی زیادہ مہدی، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں، اہل حق ہوں تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ اے نور چشم احمد مختار الوداع، یہ چہلم کا دن ہے۔ اے نور چشم احمد مختار الوداع، اے یادگار حیدر کرار الوداع، اے سیدہ بطول کے دلدار الوداع، اے امت رسول کے غمخوار الوداع۔ آداب تعزیت نہ ادا ہم سے ہو سکا، حسرت رہی کہ ہائے نہ جی بھر کے رو سکے۔ اے شاہ کربلا مولا سلام لو، ہم بے کسوں و مولا سلام لو، ہم بے کسوں کے مولا سلام لو، آقا سلام لو، شہ والا سلام لو، اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو۔ رخصت یہ آخری ہے دل افکار آئے ہیں، مولا سلام لو یہ عزادار آئے ہیں، مولا سلام لو یہ عزادار آئے ہیں۔ بے چین فاطمہ ہے نہ آنسو بہاؤ تم، میں جا رہی ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چڑھاؤ تم۔ مہمان جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے۔ الوداع ہوتا ہے رخصت یہ تشنہ کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گی میں بھر کے جام۔ رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام، دونوں جہاں میں خوش رہو شاد تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہیں آباد تم رہو، اماں دعائیں دیتی ہیں آباد تم رہو۔ اے تشنہ کام بے کسو ناکام الوداع، اے مبتلا حسرت و آلام الوداع، اے بے کفن علی کے گل اندام الوداع۔ مظلومیت پہ آج کی جان اپنی کھوئیں گے، جب تک رہے زندہ ماتم میں روئیں گے، جب تک ہے زندہ آپ کے ماتم میں روئیں گے، جب تک ہے زندہ آپ کے ماتم میں روئیں گے، جب تک ہے زندہ آپ کے ماتم میں روئیں گے۔ اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پہ آنسو بہائیں گے، اور گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے۔ تیار قافلہ ہے شہ مشرقین کا، لوگ کربلا سے جاتا ہے کنبہ حسین کا، لوگ کربلا سے جاتا ہے کنبہ حسین کا۔ علامت اللہ قوم الظالمین، آواز بلند علیہ الصلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غموں
غموں سے نہ گھبراؤ، حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے۔ کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا، صدا یہ آئی کہ جاؤ، حسین وارث ہے، صدا یہ آئی کہ جاؤ، حسین وارث ہے، صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے، وفا کے دیپ جلاؤ، حسین وارث ہے، وفا کے دیپ جلاؤ، حسین وارث ہے۔ یہ وہ کریم ہے کہ خالی نہیں لوٹائیں گے، یہ وہ کریم ہے کہ خالی نہیں لوٹائیں گے، تم اپنا دکھ تو سناؤ، حسین وارث ہے، تم اپنا دکھ، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو، ساری دنیا نے ٹھکرا دیا ہے گر تم کو، در عباس پہ آؤ، حسین وارث ہے، در عباس پہ آؤ، حسین وارث ہے۔ عشق شبیر کا دعویٰ اگر ہے تم کو، تو کربلا نہ بھلاؤ، حسین وارث ہے، در عباس پہ آؤ، حسین وارث ہے، علم عباس اٹھاؤ، حسین وارث ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل
وعجل فرجهم أجمعين. سورہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن بابا نے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل حسین بے کسو بے پر کاج چیلم ہے حسین بے کسو بے پر کاج چیلم ہے تمام فاطمہ کے گھر کا آج چیلم ہے تمام فاطمہ کے گھر کا آج چیلم ہے سپاہ سبتے پیمبر کا آج چہلم ہے علی کے گھر میں 72 کا آج چہلم ہے علی کے گھر میں 72 کا آج چہلم ہے نہ فاطمہ نہ پیمبر ہے باغ رضوان میں وہ قتل گاہ میں روتے ہیں اور یہ زندہ میں وہ قتل گاہ میں روتے ہیں اور یہ زندہ میں امام بے کسو بے آشنا کا چہلم ہے شہید ظلم و قتیل جفا کا چہلم ہے علی و فاطمہ کے دل ربا کا چہلم ہے نبی کے گھر میں شہ کربلا کا چہلم ہے نبی کے گھر میں شہ کربلا کا چہلم ہے حرم میں گل ہے کہ عباس کبریا کے لیے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ کے لیے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ کے لیے شہید خنجرو تیرو سینا کا چہلم ہے غریب و بے کسو بے خامنا کا چہلم ہے ذبیح اسرو امام زمان کا چہلم ہے بہن تو قید ہے اور بھائی جان کا چہلم ہے بہن تو قید ہے اور بھائی جان کا چہلم ہے عجیب فکر میں بیٹی شہ حسین کی ہے نہ فاتحہ کی اجازت نہ شور و شین کی ہے نہ فاتحہ کی اجازت نہ شور و شین کی ہے حسین بے کسو
چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، چہلم جو کربلا میں 72 کا ہو چکا، پیوند بے کسوں کے تنوں سر کا ہو چکا، اور فاتحہ حسین کے لشکر کا ہو چکا، قبروں پہ شور آل پیغمبر کا ہو چکا، ماتم میں 3 روز رہے شور و شین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، روئے لپٹ لپٹ کے مزار حسین سے، مثل چراغ گورے غریباں پہ دل جلائے، پھولوں کے بدلے قبروں پہ لگتے جگر چڑھا، پیاروں کی بود و باش کے سامان یاد آئے، بے ساختہ پکارے کلے جا پکڑ کے ہائے، کنبے کے ساتھ داخلائے کربلا ہوا، لایا جو تھا مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، لایا تھا جو مدینے سے ہم کو وہ کیا ہوا، حضرت کی قبر اہل گئی زینب کے عین سے، آ کر کہا بشیر نے ابن حسین سے، شہزاد جاں بلب ہے پھوٹی شور و شین سے، چلیے وطن کو قبر شہ مشرقین سے، عابد نے پوچھا کیوں پھوپھی اماں قبول ہے، وہ بولی اختیار کیا ہاں قبول ہے، وہ بولی اختیار کیا ہاں قبول ہے، آئے تھے کس طرح سے وطن کس طرح چلے، نہ شہر رہے نہ گردیوں میں گود کے پلے، سوتے تھے قبر میں جو کٹائے ہوئے گلے، یہ وقت تھا وہ تھا پھرتے تھے سب آنکھ کے عابد سے بانو کہتی تھی مہلت قلیل ہے، کچھ خاک پاک لے کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا علیل ہے، کچھ خاک پاک لے لو کہ صغرا قلیل ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزارش کروں گا جناب قبلہ غلام حسین عدیل صاحب سے ممبر پہ تشریف لائیں اور آج کی شہادت کی مجلس اپنا عطا فرمائیں، درود بھیج امت والے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين السيما وبقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في زيارة الأربعين السلام على وليه السلام على ولي الله وحبيبه السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفيه صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بہت ہی دکھی دن ہے، بہت ہی غم سے ڈوبا ہوا، اور ہم تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اپنے مولا اور آقا ولی برحق امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ مقدس میں اور آل بیت اطہار علیہ السلام کے ہاں پرسہ پیش کرنے کے لیے. اور آج 40 حقیقت میں مظلوموں کی فتح کا دن ہے، مظلومیت کی ارجمندی کا دن ہے، اور شہیدوں کی عظیم اس قربانی کی یاد کا دن ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان شہیدوں کو، ان شہادتوں کی عظمت اور جلالت، اور ہم 40 منا کے ان شہداء کی تجلیل اور تکریم کرتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ اصل میں یاد شہداء ہے، 40 یاد شہداء ہے، اور یاد ہے سید الشہداء کی. آج آپ نے زیارت 40 پڑھی ہے، اور یہاں پہ بھی جو سلسلہ تھا، مجھے یہاں پہ فقط 4 باتیں آج کرنی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ 4 گفتگو اس کے لیے چاہیے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلی چیز یہ ہے، زیارت 40 میں سب سے پہلے تعارف کرایا گیا سید الشہداء کو، کہ سید الشہداء کون ہے، وہ ہستی کا نام کیا ہے. اس وجہ سے تعارف کون ہے، امام معصوم کرا رہے ہیں. معصوم کی زبانی معصوم کا تعارف ہو رہا ہے. معصوم جب تعارف کراتے ہیں، آپ ابتدا اگر دیکھیں اس زیارت کی، السلام علی ولی اللہ و حبیب، سب سے پہلا جو تعارف ہے ولی خدا کہہ کے کرائے. ولایت ہے سب سے پہلی،
اسی وجہ سے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، الولایہ، اور اس اسلام کی بنیادوں میں ولایت ہے۔ اگر ولایت، اسی وجہ سے جب راوی نے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام ان سب میں افضل کیا ہے؟ فرمایا ان سب میں افضل ولایت ہے۔ اگر ولایت نہ ہو تو نماز نہیں رہتی، روزہ نہیں رہتا، حج نہیں رہتا ہے۔ یہ سارا صدقہ ہے ولایت کا۔ اور میرے مولا نے فرمایا فَإِنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، یہ سب کی چابی کیا ہے؟ سب کی چابی ولایت علی سے کھلتی ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر اس میں ولایت نہیں ہے تو نمازیں جتنی بھی پڑھ لے، پہلے کر لو حاجیو اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پہ نہ جانا چاہیے۔ پہلے اگر تم میں وہ نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، تم نمازیں جتنی مرضی ہے پڑھو، تم جتنے مرضی ہے روزے رکھو، تم جتنے مرضی ہے حج کرو، تم جتنی مرضی ہے زکوٰۃ دو، اسی وجہ سے قیامت کے دن جب آئے گا، بعض کے اعمال کوہ احد کے پہاڑ جتنے بلند ہوں گے، یکدم سب کو حکم دیا جائے گا، اللہ کی طرف سے سب کو جلا دیا جائے۔ فرشتے کہیں گے اللہ سب کو؟ فرمایا ہاں، ان سب کو جلا دو، اس لیے کہ یہ سارے اعمال منہائے ولایت علی ہے۔ سب سے پہلا تعارف اس وجہ سے کہ ولی خدا جب ہم نے مان لیا ہے، اگر ان کے بغیر کوئی بھی عمل ہے، جتنا بھی عمل ہے، جیسا بھی عمل ہے، اگر ان کی تابعیت میں نہیں ہے، اگر ان کو فالو کرنے میں نہیں ہے، اگر ان کی پیروی میں نہیں ہے، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے کہ شرط قبولیت اعمال ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ انتا، سب سے پہلا تعارف ہے، سید الشہداء کا تعارف۔ سب سے پہلے کیا فرمایا؟ السلام علی ولی اللہ و حبیب خدا ہے، ولی خدا ہیں۔ السلام علی خلیل اللہ و نجیب، جس طرح صفی اللہ ہیں حضرت آدم، صفی اللہ آدم کے مشن کو بچانے والے کا نام حسین ابن علی ہے۔ سب سے پہلا تعارف یہ ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، میرا اللہ اس سے محبت کرتا ہے جس سے میرا حسین محبت کرتا ہے۔ اللہ کی محبت کا جو معیار ہے، محبت خدا کا معیار محبت حسین کو قرار دیا گیا۔ اسی وجہ سے رمان آیا من اراد اللہ ہو، یعنی جس بندے پہ اللہ خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ اگر چاہتا ہے اس کی دنیا آباد ہو، اس کی آخرت آباد ہو، اس کا دین آباد ہو، اس کی ساری زندگی آباد ہو، وہ سعادت کی زندگی گزارے، اس کے دل میں اللہ محبت حسین کو قرار دیتا ہے۔ محمد بلندر سلوات، یہ محبت حسین ایسے نہیں آتی ہے، یہ پاکیزہ ان آغوشوں کا نتیجہ ہوا ہے کہ جو ماؤں نے لوریوں میں لبیک یا حسین کہہ کے پکارا ہے، اور آج ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، اس کا اثر ہے۔ آج فرمایا کہ السلام علی خلیل اللہ و نجیب، السلام علی صفی اللہ و ابن صفی، حسین صفی اللہ ہیں، حسین خلیل اللہ ہیں، حسین ولی اللہ ہیں۔ یہ تعارف میں نہیں، یہ کوئی خطابت نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ تعارف معصوم کی زبان سے ہو رہا ہے۔ چوتھا تعارف، 5 تعارف ہیں یہاں پہ، ہم انشاءاللہ اس کی مفصل ایک سیریز آئے گی ڈسکشن کی، البتہ وہ جمعے کے خطبات ہی میں آئے گی انشاءاللہ، اس کی پوری جو سیرت ہے وہ سیریز ہیں۔ اور چوتھا جو فرماتے ہیں السلام علی الحسین المظلوم،
شہید کہہ کے، مظلوم کہہ کے چوتھی صفت بتائی ہے کہ حسین مظلوم کے اوپر سلام۔ اس وجہ سے کہ جو تعارف، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ ابن ابی جب بیٹھے ہیں تو اس کے بعد حضور تعارف کراتے ہیں، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیک یا زین السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو زینت ہے وہ حسین ہے۔ زمین اور آسمان کی زینت۔ ابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، زمین اور آسمان کی زینت تو آپ ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے حسین کا، تمہیں تعارف نہیں ہے حسین کا، اس وجہ سے تمہیں معرفت ہی نہیں ہے حسین کی۔ فرمایا اس زمین سے زیادہ آسمان والے زیادہ قصیدہ پڑھتے ہیں حسین کا، آسمانوں والوں کو زیادہ پتہ ہے، اس وجہ سے کہ عرش کے کنارے پہ لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے عرش کے کنارے پہ؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ یہ کیا ہے؟ عرش کے کنارے کے اوپر لکھا ہوا ہے، عرش کے کنارے پہ کہ حسین کیا ہے؟ ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہے میرا حسین، کشتی نجات ہے میرا حسین۔ تمہیں ہمیشہ کشتیوں کو دیکھنا ہے، بنو امیہ کی کشتی ہوتا سوار نہیں ہونا، صدامیوں کی کشتی ہوتا سوار نہیں ہونا، بنو عباس کی کشتی ہوتا سوار نہیں ہونا، زمانے کے یزیدوں کی کشتی ہوتا سوار نہیں ہونا، بورڈ دیکھتے رہنا جس پر حسین ابن علی لکھا ہو، اس کشتی کے اوپر سوار ہو جانا ہے۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اس کشتی پہ سوار ہونا ہے جس پہ بورڈ لکھا ہو حسین ابن علی۔ فرمایا کہ حسین ابن علی یہ در رحمت ہے، در علم ہے، در فقاہت ہیں یہ حسین ابن علی۔ فرمایا کہ ان کو زین السماوات والارض نہ کہوں تو پھر کس کو کہوں؟ یہ پہلا تعارف ہے زیارت اربعین میں۔ یعنی سب سے پہلے اگر ہر ایک انسان جوان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ حسین کون ہے، کون ہے؟ تعارف میں نے اور آپ نے نہیں کرایا، یہ تعارف میرے مولا نے 5 صفتیں بتائی ہیں زیارت اربعین۔ دوسرا جو کویسچن ہے کہ سید الشہداء نے کیا کیا ہے، یہ بھی زیارت اربعین میں جو آج آپ نے پڑھی ہے زور کے ٹائم یہاں پہ، اس میں دوسرے کویسچن کے بھی جواب ہے۔ یہ 4 ہی کویسچن ہم نے کہے تھے۔ تیسرا کویسچن کہ سید الشہداء کے دشمن کون کون ہیں، یہ بھی زیارت اربعین میں اس کا جواب ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، واٹ از آور ریسپانسبلٹیز، ہماری ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، ہمارا فریضہ کیا ہے، یہ بھی جواب اسی زیارت اربعین میں۔ پہلے سوال کا جواب مولا نے دیا ہے کہ تعارف کرایا سید الشہداء کا کہ حسین ولی خدا ہے، حسین خلیل خدا ہے، حسین صفی خدا ہے، حسین مظلوم شہید ہیں، حسین کے ہیں اسیر القربات، جو شدائد اور مصائب میں گھرے رہے، اور کیا ہے قتیل العبرات، آنسوؤں کے قتیل ہیں، رلا رلا کے جن کو مارا گیا ہے۔ یہ 5 تعارف کرائے ہیں میرے مولا نے زیارت اربعین۔ اس کے بعد دوسرا جو فرمایا کیا کیا ہے، فرمایا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے اس دین کو بچایا، آخری دم تک۔ فرمایا نص جو زیارت اربعین میں ہے، آخری مرتبہ، اس وجہ سے کہ اگر آپ ایک زیارت اربعین پڑھتے ہیں، جس نے نہیں پڑھی ہے ابھی یہ سن لی ہیں جملے، اس نے یہی اس نے دہرا دی ہیں تو کافی ہے۔ اب آج نہیں پڑھ سکے ہیں، زور کے ٹائم نہیں آ سکے ہیں، مشکل بن گئی ہے، لیکن دل و جان سے اگر یہ کہہ دے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ تو یہ کافی بن جاتا ہے۔ اپنے دل کو جوڑنا ہے کربلا کے ساتھ،
جب دل کو اصل دل کربلا ہے، جب اس دل کو اس دل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو زیارت ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ہاں جی میں نے زیارت اربعین نہیں پڑھی ہے۔ مومن کی شان بھی یہی ہے، مومن کی صفتیں بھی یہی ہیں کہ زیارت اربعین پڑھے، چونکہ 5 صفتیں ہیں مومن کی، علامات المومن 5، 5 علامتیں بتائی گئی ہیں، جن میں سے 3 کا تعلق نماز کے ساتھ۔ 51 رکعت ہر روز نماز پڑھتا ہو، نماز میں بسم اللہ کو بالجہر پڑھتا ہو، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، نماز میں تربت پہ سر رکھتا ہو۔ 3 کا تعلق خود نماز کے ساتھ جڑا ہوا، نماز کے ساتھ، تعفیر الجبین۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو۔ یہ بھی مومن کی شان ہے، اور مومن کی ان علامتوں میں سے جو ہیں وہ ایک علامت ہے۔ مومن کی 5 علامتیں بتائی گئی۔ اس کے بعد اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا ہے، سب کچھ قربان کر دیا۔ کہتے ہیں بعض شک کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک زیارت کی ہے اسے 70,000 حج کا ثواب مل گیا۔ ایک زیارت سے کتنا ہوتا ہے؟ 70,000 حج کا ثواب۔ جس نے حج کیا اسے پتا ہے کہ حج کتنا مشکل ہوتا ہے۔ 1,000 حج کا جب کہا گیا، نہیں جب کہا 1,000 حج، اب 1,000 حج جب کہا تو یعنی حضرت نوح کی عمر بنتی ہے نا تبلیغ کی۔ 1,000 حج یعنی 1,000 سال کرے گا تو 1,000 حج ہوگا نا۔ فرمایا نہیں 2,000 حج، یہاں تک کہ 70,000 حج۔ اس پہ چونکہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس زیادہ گفتگو کا، مقدس اردبیلی آل اللہ مقامہ، انہوں نے ایک، ہمارے ہاں اب بھی ہے 40، جب بھی کبھی مشکل پڑتی ہے تو 40 ہم لوگ کرتے ہیں، 40 ہوتا ہے، اس میں 40 دن زیارت آل یاسین پڑھ لی، 40 دن زیارت عاشورہ پڑھ لی، 40 دن زیارت 40 پڑھ لی۔ یہ 40 کا جو ورد ہے نا اس وقت ہوتا ہے 40 کا۔ زیارت عاشورہ بہت بڑے جب بھی علماء کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو وہ 40 کا یہ چلہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے بھی کیا، اور اس کے بعد کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک زیارت پہ 70,000 حج؟ تو دیکھا کہ مولا آئے اپنے دوسرے پتہ نہیں چلنے دیا۔ کہا کہ ایک آدمی، ایک بادشاہ تھا، وہ بڑی سخت ضرورت میں کسی جگہ پھنس گیا، صحرا میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ایک بوڑھا اور ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کے ہاں فقط ایک ہی بکری تھی۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اسی کو ذبح کرتے ہیں اور کھلا دیتے ہیں۔ اور بادشاہ نے کہا جاتے ہوئے کہ جب بھی کوئی کام پڑے تو آ جانا، تو میں فلاں سلطنت کا مالک ہوں۔ آپ جب ان کو پڑھی اس کے بعد وہ آ گیا۔ جب وہ آئے تو اس نے سارے مشیروں کو، وزیروں کو، پوری ایڈوائزری کو، پورے جتنے بھی منسٹر تھے سب کو جمع کیا۔ ان کو جمع کرنے کے بعد کہا کہ ان کا اجر کتنا بنتا ہے؟ کسی نے کہا 200 بکریاں لگا دیں تو ٹھیک ہے، کسی نے کہا 500۔ ایک جو سمجھدار تھا نا اس نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی پوری ہستی قربان کر دی تھی تمہارے لیے، یہ پوری حکومت بھی تم اگر دے دو نا تو ان کا اجر نہیں بنتا۔ جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، وہ اگر 70,000 حج کا ثواب دے تو کیا بنتا ہے؟ اسی زیارت 40 میں فرمایا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الزَّلَالَةِ۔ سید الشہداء نے کیا کیا ہے؟ یہ وجہ بتائی ہے، پوری قربانیوں کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ، تاکہ لوگوں کو جو جہالت کی یہ سرگردانی ہے نا، یا ضلالت کی، ضلالت بمعنی گمراہی اور جہالت کی سرگردانی سے بچا کے تمہیں ہدایت حسینی کی منزل پر لے آئے۔ یہ ہے وجہ تیسری جو کویسچن ہے، میں نے عرض کیا نا کہ سب کے اوپر ایک ایک گفتگو چاہیے، لیکن میں ایک ایک جملہ کے جو کہ زیارت 40 کا ہے اسی سلسلے میں بات کر رہا ہوں۔ تیسرا کویسچن یہ ہے کہ سید الشہداء کے دشمن کیا تھے؟ اس کا جواب بھی زیارت 40۔ زیارت 40 میں کہا کہ آپ کے دشمن وہ ہے کہ جنہوں نے چھوٹے سے اپنے مفاد کے لیے دنیا پرستی کی
دنیا پرست جتنے بھی تھے آخرت کو جنہوں نے بیچا ہے، خواہشات نفسانی کی 4 وجہ وہاں پہ بتائی گئی، 4 وجہ زیارت اربعین میں بتائی گئی ہیں۔ یہ جو دنیا پرست ہیں انہوں نے آپ کو قتل کیا۔ یہ جو معمولی سے دنیا کی، بعض کہتے تھے نا کہ ہم نے عرب کے سب سے بڑے سردار کو مارا ہے، ہمیں دے دو، ہماری جھولیاں بھر دو۔ بعض کو اسی طرح گندم کے اس طرح یہ پھینکتے تھے، اس طرح کا یہ لے لو، اس طرح یعنی یہ گھٹیا لوگ، اس طرح یہ بخیل قسم کے لوگ تھے جنہوں نے سید و شہداء کو قتل کیا۔ یہ دنیا پرست، یہ خواہشات نفسانی کے پجاری، یہ آخرت کو بیچنے والے۔ آخری بات کہہ کے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے، واٹ از اوور ریسپانسبلٹیز، ہماری واٹ آر اوور اوبلیگیشنز، ہماری جو ہے نا ذمہ داریاں، میرے واجبات، ہمیں کیا بنتا ہے۔ یہ اس کا جواب بھی زیارت اربعین، 4 چیزیں جو ہم نے کہی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تعارف سید الشہداء حسین کون ہے، زیارت اربعین۔ میرے حسین نے کیا کیا ہے، زیارت اربعین۔ دشمنان حسینی کون ہیں، آج بھی اگر دیکھیں ان کی حالت کو، آج بھی اگر دیکھیں جو دشمنان سید الشہداء ہیں ان کی حالت آج بھی دیکھیں، یہ دین فروش، یہ دنیا پرست، یہ آخرت کو بیچنے والے، یہ خواہشات نفسانی کے پجاری، یہ گریڈ از گڈ، گریڈ از گڈ یہ کہنے والے، یہ سارے کیا ہیں، یہ دشمنان سید الشہداء۔ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے سید الشہداء کے سلسلے میں، ہماری ذمہ داری، واٹ آر اوور ریسپانسبلٹیز، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس سلسلے میں۔ اس کا جواب بھی کیا ہے، زیارت اربعین میں معکم لا مع عدوکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہم آپ کی سیرت کے ساتھ رہیں گے۔ وَنُصْرَتِي لَكُمْ مُعَدَّةٌ، ہماری نصرت، ہماری مدد ہمیشہ آپ کے شامل حال ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے، یہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیشہ ہم ناصر حسین بن کے زندگی گزاریں۔ ناصر حسین بن کے زندگی گزارنا یہ تمنا علی بن جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ناصر حسین بننا، ناصر حسین بننا۔ اور یہ زیارت اربعین میں ہے، کیا ہے، نصرتی بکم معدہ، میری جو نصرت ہے نا وہ آپ کے لیے تیار ہے، میں ہر دم آپ کا ناصر بن کے رہوں گا، میں ہر دم آپ کی مدد کرتا رہوں گا، میں ہر دم آپ کے اس مشن کو آگے بڑھاتا رہوں گا، میں ہر دم اس کاز کو، اس مشن کو، اس ہدف کو، ان اہداف کو میں آگے بڑھاتا رہوں گا۔ نصرتی بکم معدہ، میں ہر دم تیار ہوں۔ اچھا، تیاری کون کرتا ہے، کیسے تیاری ہوتی ہے؟ فقط لفظوں کے ذریعے تیاری ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا آپ کا ناصر بن کے رہوں گا؟ کس طرح نصرت رہے گی؟ نصرت رہے گی تب کہ جب ہم مولا کے اس مشن کے اوپر چلیں گے، مولا کی اس سیرت کے اوپر چلیں گے، تب جا کر ہم ناصر حسینی بن سکتے ہیں۔ یعنی نصرتی، میری جو نصرت ہے ہمیشہ آپ کے لیے تیار ہے، یعنی بات میری نہیں ہے، بات آپ کی ہے، جو آپ کہیں گے اسی کو ہی مانوں گا۔ یہ تب نصرت ہوتی ہے، یعنی میں کہوں کہ نہیں جی میری تو مرضی یہ ہے، اب میں اس طرح کروں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خواہ مخواہ زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ نصرتی بکم معدہ نہیں ہو رہی ہے، آپ کے لیے کوئی نصرت نہیں ہو رہی۔ نصرت کیا ہے، یعنی میری اپنی ذات کو حذف کرنا ہے، ڈیلیٹ کر دینا ہے، ٹوٹل جو ہے اپنی ذات کو محو کر دینا ہے۔ اپنی ذات کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے تو سید الشہداء کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے کہ میں ان کا ناصر بن کے ان کا ناصر کربلا بن کے اس کے مشن کو، ان کے اس کاز کو، ان کے ان اہداف کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ نصرتی بکم معدہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فَمَعَكُمْ لا مع عدوکم، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے غیر کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں، میں اس کیمپ میں نہیں جاؤں گا، اس ٹینٹ میں نہیں جاؤں گا، اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میرا مشن ہمیشہ حسینی ہے، میرا راستہ ہمیشہ حسینی ہے۔ یہ کون ہے؟ اگر ایک انسان واجبات کا خیال ہی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ معکم کس چیز کی معکم ہو رہی ہے؟
سوچنے کی بات ہے. اگر مولا حسین کہے تم نماز پڑھو تو میں کہیں گا نہیں نماز نہیں پڑھنی ہے. پھر کہوں گا معاکم معاکم، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کے کیسے آپ کے ساتھ ہیں؟ کیسے ساتھ ہیں؟ مولا حسین کہیں گے ہاں جی اصلاح کرنی ہے اپنے خانوادے کی، اپنے ماحول کی. کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کھاتا ہے وہ، اس وجہ سے کہ لوگ سارے دشمن ہو جائیں گے ہمارے، تو بہت مشکل ہے. اور اس کے بعد میں نعرہ لگاتا ہوں معاکم معاکم، میں آپ کے ساتھ ہوں. کیوں ساتھ ہیں؟ یعنی کیسے ساتھ ہیں آپ ہمارے؟ کیسے ساتھ ہیں آپ سید الشہداء کے؟ اگر سید الشہداء کہیں کہ آپ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں سے روکو، ہم کہتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو مولانا ہی کام کرے گا. وہ سٹنگ آن دا پلپٹ اور ٹربن پہنی ہوئی ہے وہی کرے گا، ہم تو نہیں کریں گے. تو پھر کس چیز کی معاکم کر رہے ہیں آپ؟ معاکم کا مطلب یعنی یہ نہیں، یہ سخت قسم کا مرحلہ ہے. یہ ہمارے جو رسپانسبلٹی ہے اس میں شامل ہے. معاکم معاکم کہنا آسان ہے، معاکم معاکم نبھانا مشکل ہے. معاکم یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں، تو جو ہدف آپ کا ہے، جو مقصد آپ کا ہے، آپ کا مقصد تو چلتے ہوئے یہی تھا کہ میں اصلاحی امت کروں گا، اور ہم اصلاح کی طرف نہیں جاتے ہیں اور ہم کہیں کہ معاکم ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ساتھ نہیں ہے، ساتھ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ آپ کا مقصد یہ تھا کہ انی آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں نیکیوں کو پھیلاؤں گا، برائیوں سے روکوں گا. تو میں کہوں کہ نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگ سارے خلاف ہو جائیں گے جناب جی، اس وجہ سے میں تو نہیں کروں گا. امر بالمعروف کر خواہ لوگوں کو چٹانا کیا مقصد ہے؟ نہیں، لوگ تو خلاف. امر بالمعروف یاد رکھو ہمیشہ، امر بالمعروف سے نہ آپ کے رزق میں کمی آتی ہے، نہ آپ کی زندگی میں کمی آتی ہے، نہ آپ کی عزت میں کمی آتی ہے. آپ کی عزت زیادہ ہوتی ہے امر بالمعروف سے، آپ کی زندگی بھی زیادہ ہوتی ہے، آپ کا رزق بھی زیادہ ہوتا ہے. ہم کہیں گے ہم اگر سیرت کو بتائیں گے مشکل بن جائے گی ہمارے لیے، تو پھر معاکم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی معاکم کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ کے ساتھ ہوں. جو آپ کی سیرت ہے وہ میری سیرت ہے، جو آپ نے فرمایا وہ میں نے دل و جان سے اس کو مان لیا ہے. یہ ہے معاکم، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. یہی چیز سکھائی ہے کربلا والوں، آج تک بھی آپ نے نہیں دیکھا ہے. ہمیشہ معاکم. یہ جو کربلا کی 2 کتابیں ہیں نا، 2 کتابیں اسے پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک کتاب ہے کربلا کی کہ جو مدینہ سے 28 رجب کو لکھنی شروع ہوئی، 3 شعبان کو جو مکہ میں پہنچے، اس کے بعد پھر 8 ذوالحج کو وہاں سے چلے، دوسری تاریخ جو محرم کی تھی کربلا پہنچے، اور عصر عاشور پہ اس کربلا کا جو چیپٹر ہے کلوز ہو گیا. یہ پہلی کتاب ہے جہاں آپ اس کو دوسرے انداز کے ساتھ کہیں کہ کربلا کی جو کتاب ہے اس کے 2 چیپٹر ہیں. ایک کاروان شہادت ہے اور دوسرا ہے کاروان حریت. کاروان شہادت کا جو چیپٹر ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے، شروع ہوتا ہے مدینہ سے اور کلوز ہوتا ہے عصر عاشورہ. عصر عاشورہ کے بعد دوسری کتاب شروع ہو جاتی ہے، دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے جو کاروان حریت کا ہے. یہ کاروان حریت یہ ہیں، ہم نے اپنا سلسلہ جوڑنا ہے. یہ معاکم والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مشن کی پرچار میں. یہ اتنا عظیم انسان کا پتہ چلتا ہے کرائسس میں پتہ چلتا ہے. جب کرائسس آتے ہیں نا اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے. جب انسان ویل آف ہوتا ہے اس وقت کیا پتہ چلتا ہے؟ اس وقت انسان کی خبر نہیں ہوتی ہے. جب ہجوم ہوتا ہے، جب بحران آتا ہے، جب مصائب اور شدائد آتے ہیں، اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ کیسی ہے، اس کی مدیریت کیسی ہے. یہ کس درجے کا یہ تلاطم خیز جو موجیں تھیں شدائد اور مصائب کی، اب اس نے کیا کیا ہے. اس وجہ سے جو عصر عاشور کے بعد مشکل ترین مرحلہ ہے. اس وجہ سے کہ عصر عاشور سے پہلے جتنی بھی چیزیں تھیں وہ خاندانی روایات کے مطابق تھیں، لیکن عصر عاشور کے بعد حالات ٹوٹل منقلب ہو گئے، ٹوٹل جو ہے نا مختلف ہو گئے. اور انہوں نے جو کاروان حریت ہے، یہ کاروان آزادی ہے، جنہوں نے قیامت تک کے لیے
इंसानियत को आज़ाद कर दिया है। इन्होंने गए 11 मुहर्रम से लेकर अब चलता रहा ये कारवान, कूफा, फिर शाम का वो ज़िंदान, और उसके बाद एक मंजिल आई कि जहाँ पे इस कारवान हुर्रियत ने कदम कदम के ऊपर माहकुम हुसैन हम आपके साथ है, हम आपकी मज़लूमियत को हर जगह पे बयान करेंगे। जहाँ पे रोना पड़ा वहाँ पे रोए, जहाँ पे खुतबा देना पड़ा वहाँ पे खुतबा दिया, जहाँ पे शुजाअत का मुजाहिरा करना पड़ा वहाँ पे शुजाअत का मुजाहिरा किया, जहाँ पे सब्र का मुजाहिरा करना पड़ा वहाँ पे सब्र किया। ये होती है असल में हकीकत में। आप मंजिल ये आगे के हर तरफ से पता चल गया। जो कहते थे कि ये हमने बागियों के ऊपर फतह हासिल कर ली है, आप इन्होंने बताया वो बागी नहीं थे, वो हालत नमाज में जिन्होंने अपना सर दिया है। मेरा हुसैन वो था। आखिर में जब शिकस्त खुर्दा यजीद आया और उसने कहा, एक दफ़ा जब बुलाया ना मेरे मौला को, कहा सैयद सज्जाद आपको तन्हा नहीं जाने दूंगी, मैंने अपने भाई से वादा किया था, आप वली खुदा की हिफाजत करना ज़ैनब का काम है। कहा फूफी अम्मा आज ऐसा नहीं है, हमारी रिहाई का मौका आ गया है। फरमाया कि बेटा इस तरह करना, हमारी 3 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि जितनी भी तबर्रुकात हैं उन सब को लौटाया जाए। जब ये जुमला कहा जितने तबर्रुकात हैं हमें वो लौटाया जाए, एक मकान हमें मुहैया किया जाए जहाँ पे हमने जब से आए हैं अपने भाई के ऊपर गिरिया नहीं कर सके। कहते हैं हारा हुए यजीद सारी शर्तें जब मान गया, एक मकान दिया गया जिसमें तारीख़ों में है, बाज़ तारीख़ों में 3 दिन तक आज़ादारी होती रही। ये घरों में जो आज़ादारी होती है ना, ये असल में सुन्नत ज़ैनबी का हिस्सा है। 3 दिन तक, 5 दिन तक, बाज़ तारीख़ों में है कि 7 दिन तक आज़ादारी सैयद शुहदा होती रही। उसके बाद जब तबर्रुकात आना शुरू हो गए तो कहते हैं कि जब कासिम का सर आया उम्मे फरवा आगे बढ़ी, अपनी आगोश में लिया। जब अकबर का सर आया उम्मे लैला आगे बढ़ी और उसके सर को लिया। उसके बाद कहते हैं सर आते गए और बीबियां लेती गई। एक सर का आना था, सारी बीबियां खड़ी हो गई। ज़ैनब कुबरा ने सर को लिया, हर तरफ से आवाज उठी, हाँ वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया। मातम शुरू हो गया। उसके बाद जब जाने का वक्त आया ना तो कहते हैं फरमाया जब महमलों को देखा गया, रेशमी लिबास के साथ मलबूस, फरमाया कि सैयद सज्जाद कह दो यहाँ पे अब ये रेशमी लिबास नहीं, यहाँ पे काला लिबास, ताकि जिधर से ये कारवान गुजरे सबको पता चले कि आज़ादार हुसैनी आ रहे हैं। जब महमल तैयार हो चुके उसके बाद कहा सैयद सज्जाद इस तरह करें कि इस काफिले को जिंदान की तरफ लेके जाना है। हाय जब आज़ादी गई वहाँ पे जिंदान में सकीना की कब्र पे आए शाम की औरतें जमा हो जाती हैं। उसके बाद फरमाती हैं तुम्हें पता तो है बच्चे, हाँ तारीकी में बड़ा घबराते हैं, तुम इस तरह करना जब शाम हो जाए यहाँ पे चिराग रोशन कर देना। उसके बाद अलविदा करते हुए एक जुमला कहा और वो जुमला ये था, मैं बेटी तुम्हारी फूफी तुझसे बड़ी शर्मिंदा है लेकिन तुझसे वादा करती है एक दफा फिर शाम में पलट के आएगी और क़यामत तक तेरे साथ रहेगी। हाँ ये काफिला चलता चलता एक ऐसे मोड़ पे आया जहाँ एक रास्ता करबला की तरफ जाता है, एक रास्ता मदीना की तरफ जाता है। फरमाते सैयद सज्जाद मेरे भाई का चेहलम आ गया है, हम चाहते हैं कि ये चेहलम अपने भाई के यहाँ। कहते हैं कि जब अरबईन सारी मोतबर तारीखों में यही, शेख मुफीद ने भी यही लिखा है कि जब अरबईन का वक्त था एक काफिला आया और उससे पहले एक काफिला पहुंचा हुआ था जो जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की मैयत में कुछ अफराद आए थे। जब देखा गया कि वहां पे काफिला पहुंचता है, यहाँ सबसे पहले बीबी उस कब्र पे गई जहाँ पे आखिरी मर्तबा अलविदा किया था, अपने आप को कब्र पे गिरा दिया और गिराने के बाद कहा हुसैन तेरे मिशन की फतह करके फातेह शाम बन के आ गई हूँ।
فاتح شام بن کے میں آ گئی ہوں. ہائے اس کے بعد سارے پتہ حسین پتہ تو ہے تیرے بعد کیا ہوا. خیموں کو جلا دیا گیا, آپ کی بیٹی کے گوشوارے چھین لیے گئے, آپ کی بیٹی کو تماچے مارے گئے, ہائے ہمیں زندان لے جایا گیا. ہائے اس کے بعد کیا ہوا, دربار شام میں گئی, میں نے خطبے پڑھے اور میں نے خطبے اب میں فتح کر کے تیرے مشن کو آ گئی ہوں. کہتے ہیں کہ قبیلے بنی اسد کو پتہ چلتا ہے کہ حسین کے عزادار آ گئے, ہر طرف سے عزاداری شروع ہے. ہائے اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ جب بیویاں گئی نا عباس کی قبر مطہر پر, ایک دفعہ بیویوں نے کہا اتنا دراز کا اور یہ مختصر سی قبر, ایک دفعہ ماتم شروع ہو گیا. یہی تو وجہ تھی نا, بی بی ام البنین بھی رویا کرتی تھی. آئے قبر, چاروں قبریں بنا کے اپنے بیٹوں کی, اور اس کے بعد کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی تھی ہائے دنیا والے یہ عباس کا پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. عباس تیری ماں کو یقین نہیں آتا, ارے کون ہے کہ جو میرے عباس جیسے شیر کو مارے. ہاں تیری ماں یقین کر لیتی ہے. جب یہ سنتی ہے زینب کی چادر چھن گئی, سکینہ کو تماچے لگے. ہائے سکینہ کے گوشوارے لعنت اللہ فاطمہ حسین.
चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी बेवार सवांगू छड़ चलिया बेवार सवांगू छड़ चलिया तेरी सोनी खबर बनावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी तेरी लाश ने कपड़ी रेत ते रुलदिया होना है मैं कई घंटे विच दरबार खलोना तू सांग ते बात कुरान पढ़ी मैं खुतबे भी सुनावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी बेवार सवांगू छड़ चलिया बेवार सवांगू छड़ चलिया तेरी सोनी खबर बनावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी किले गिल के ने रब ने सारा जाया दे जाना पिया रसियां पाके संग भर जाया दे नाने दी खबर ते रो के कैसा दा हाल सुनावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी तेरी कंड ते चढ़ के शिमर ने जुल्म कमाया है मेरे सर तू बुर कर दे जलवाया है भगवान है तेरी तनवीर तेरे सारे दर्द बनावांगी जे चूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चेलम वीर करावांगी चूंदी आ गई बाजारां
चहलमवीर करावांगी बेवार सवांगू छड़ चलिया बेवार सवांगू छड़ चलिया तेरी सोनी कबर बनावांगी जे जूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चहलमवीर करावांगी जूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चहलमवीर करावांगी सब आवाज़ दिया गई बाजारां चों तेरा चहलमवीर करावांगी किवें संग बरसाए आड़ गए बाजारी ने सानू जख्मी देख के रोना खून मुहारी बकीए विच जाके अंबड़ी नू रसियां दे दाग वखावांगी जे जूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चहलमवीर करावांगी जे जूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चहलमवीर करावांगी बेवार सवांगू छड़ चलिया बेवार सवांगू छड़ चलिया तेरी सोनी कबर बनावांगी जे जूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चहलमवीर करावांगी जे जूंदी आ गई बाजारां चों तेरा चहलमवीर करावांगी अख्तर है सकदी मर गई सैन सकीना है नू खबर मिली ना प्यो दा सीना है जेड़ी सोच गई करबल जाके बाबे नू गल नल खावांगी जे जूंदी आ गई बाजारां चों तेरी सोनी खबर बनावांगी या हुसैन 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 हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल हैया अला खैरिल अमल या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन में भरे घर को लौटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लौटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लौटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लौटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लौटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना आबिद को किसी तरह बचा लाई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लौटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लौटा आई है ज़ैनब ऐ शहर मदीना जंगल में भरे घर को लौटा
ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جس شہر میں شہزادیاں کی طرح رہی تھی نازوں سے پلی تھی نازوں سے پلی تھی سر ننگے اسی شہر سے وہ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ دھارس تھی بہت بھائی کو جس بھائی کے دم سے دل پٹتا ہے غم سے دل پٹتا ہے غم سے ساحل پہ اکیلا اسے چھوڑ آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بڑے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب